آج ذکر کرتے ہیں ہمایوں کا، ظہیر الدین بابر کے جانشین ہمایوں کا۔ بابر پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد برصغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، جو اگلے 350 سال تک برصغیر میں قائم رہی، لیکن بابر صرف 4 یا 4.5 سال ہی حکومت کر سکا اور 1530 میں دسمبر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کی پیدائش بروز منگل 6 مارچ 1508 میں بابر کی پسندیدہ بیوی ماہم بیگم کے ہاں ہوئی اور اس کا نام ناصر الدین محمود کے طور پر رکھا گیا۔ ماہم کا تعلق خراساں کے سلطان حسین مرزا کے عظیم خاندان سے تھا، اس کے علاوہ شیخ احمد سے بھی اس کا تعلق تھا۔ بابر اپنی زندگی میں اپنی سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا، اگرچہ بابر کا یہ فیصلہ ہندوستان میں غیر معمولی تھا، حالانکہ یہ چنگیز خاندان کے زمانے سے ہی وسطی ایشیا کا ایک عام رواج تھا۔ زیادہ تر بادشاہوں کے برعکس تیموریوں نے چنگیز کی مثال کی پیروی کی اور اپنے بڑے بیٹے کو پوری سلطنت نہیں دی۔ چنگیز خان کی سلطنت اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان پرامن طور پر تقسیم ہو گئی، لیکن اس کے بعد سے تقریباً ہر چنگیز کی جانشینی کے نتیجے میں برادرانہ قتل ہی ہوئے، یعنی بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جو بچ جاتا تھا وہ شہنشاہ بن جاتا تھا۔ تیمور کی موت کے بعد بھی اسی طرح اس کے بیٹوں پیر محمد، میرن شاہ، خلیل سلطان اور شاہ رخ کو مختلف علاقے دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں خانہ جنگیاں بھی ہوئیں۔ بابر کی موت کے بعد ہمایوں کے جانشین کے طور پر سامنے آنے کے بعد اس کے بھائی اس کے خلاف ہو گئے۔ اس نے صرف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابر نے صرف 4 سال ہی حکومت کی تھی، اور تمام جو امراء تھے بابر کے وہ ہمایوں کو صحیح طور پر حکمراں نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جب بیمار ہو گیا تھا تو کچھ امراء نے اس کے بہنوئی مہدی خواجہ کو حکمران بنانے کی کوشش کی تھی، اگرچہ یہ کوشش ناکام ہوئی، لیکن یہ آنے والے مسائل کی علامت کے طور پر ایک استعارہ بن گیا۔ جب ہمایوں مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھا تو اس کے کئی بھائیوں نے سلطنت کو تقسیم کرنے کی بات کی، وہ چاہتے تھے کہ سلطنت کو تقسیم کر دیا جائے سب بھائیوں میں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمایوں کے خلاف بغاوت بھی کی، جبکہ ایک بھائی خلیل مرزا نے ہمایوں کی حمایت کی لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ شہنشاہ ہمایوں نے 1538 میں اپنے بھائی کے لیے ایک مقبرے کی تعمیر شروع کی، لیکن ابھی تعمیر مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے فارس کی طرف فرار ہونا پڑا۔ جب ہمایوں تخت پر بیٹھا تو بھائیوں کے علاوہ اس کے 2 بڑے حریف اور بھی تھے، جنوب مغرب میں گجرات کا سلطان بہادر اور مشرق میں بہار میں دریائے گنگا کے کنارے آباد شیر شاہ سوری۔ ہمایوں کی پہلی مہم شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنا تھی۔ اس جارحانہ کارروائی کے آدھے راستے میں ابھی ہمایوں تھا کہ اسے ترک کرنا پڑا، کیونکہ گجرات پر اس کو توجہ مرکوز کرنا پڑی، کیونکہ وہاں احمد شاہ کی طرف سے اس کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، اور احمد شاہ کے ارادے دیکھ کر ہمایوں نے گجرات کا رخ کیا۔ ہمایوں نے گجرات، مالوا، چمپانیر اور منڈو کے عظیم قلعوں کو اپنے ساتھ ملا کر فتح حاصل کی۔ ہمایوں کے جو دور حکومت کے پہلے 5 سال تھے، اس دوران بہادر اور شیر خان نے اپنی حکومت کو اپنے علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ ہمایوں کے مقابلے میں آنا چاہتے تھے۔ حالانکہ سلطان بہادر کے پرتگالیوں کے ساتھ بھی
کچھ تنازعات تھے جس کی وجہ سے اسے مشرق کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب مغلوں نے سلطنت عثمانیہ کے ذریعے آتشی اسلحہ حاصل کر لیا تو بہادر کے گجرات نے بھی پرتگالیوں کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کیے اور ان کے ساتھ کچھ معاہدے سائن کیے تاکہ اس کو پرتگالیوں کے ذریعے آتشی اسلحہ مل جائے، اور انہی معاہدات کی وجہ سے پرتگالیوں کو شمال مغربی ہندوستان میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ 1535 میں ہمایوں کو معلوم ہوا کہ گجرات کا سلطان پرتگالیوں کی مدد سے بیانہ میں مغل علاقوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ہمایوں نے فوج اکٹھی کی اور بہادر خان پر چڑھائی کر دی۔ 1 ماہ کے اندر اس نے منڈو اور چمپانیر کے قلعوں پر قبضہ تو کر لیا، تاہم اپنے حملے کو جاری رکھنے کی بجائے ہمایوں نے مہم روک دی اور اپنے نئے فتح شدہ علاقوں کو مضبوط کرنے لگ گیا۔ لیکن اس دوران سلطان بہادر فرار ہو کر پرتگالیوں سے جا ملا۔ اپنے والد کی طرح ہمایوں کو بھی عیش و عشرت کی تھوڑی سی اجازت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمایوں افیون کا استعمال بھی کرتا تھا، اور جب اس نے میدان جنگ سے نظر تھوڑی سی دوسری طرف کی تو ایک مقبول بغاوت میں بہادر شاہ نے 1526 میں دوبارہ پورے گجرات پر حملہ کیا اور پھر سے وہاں قابض ہو گیا۔ یہاں قابض ہونے کے بعد اس نے مالوا پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ہمایوں کے گجرات پر چڑھائی کے فوراً بعد شیر شاہ سوری نے موقع کو غنیمت جانا اور اس نے مغلوں کے دارالحکومت آگرہ کا کنٹرول چھیننے کا پروگرام بنایا۔ اس نے مغل دارالحکومت آگرہ کی طرف تیز رفتار اور فیصلہ کن محاصرے کی امید میں اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس تشویشناک خبر کو سن کر ہمایوں نے جلدی سے اپنے فوجیوں کو آگرہ کی طرف روانہ کیا اور بہادر کو ان علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی، کیونکہ وہ 2 طرف نہیں لڑ سکتا تھا، جو ہمایوں نے حال ہی میں اس سے حاصل کیے تھے۔ تاہم فروری 1537 میں بہادر اس وقت مارا گیا جب پرتگالی وائسرائے کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس سارے حملے کے دوران سلطان کام آ گیا، یعنی کہ وہ مارا گیا۔ بہادر کے انتقال سے گجرات میں طاقت کا خلا پیدا ہوا، جس نے بالآخر مغلوں کے لیے خطے کی غالب قوت بننے کے لیے راستہ بنایا۔ ہمایوں دوسری طرف آگرہ کو شیر شاہ سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیر شاہ مشرق کی طرف پیچھے ہٹ گیا، لیکن ہمایوں نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔ اس کے بجائے اس نے خود کو حرم کی حد تک محدود کر لیا اور ہر طرح کی عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا، یعنی کہ وہ اپنے دارالحکومت آگرہ کو بچانے کا جشن منانے لگ گیا۔ ہمایوں کے 19 سالہ بھائی ہندل نے اس جنگ میں اس کی مدد کرنے اور عقبی حصے کو حملے سے بچانے کے لیے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے اپنا عہد توڑ دیا اور آگرہ کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے خود کو قائم مقام بادشاہ قرار دے دیا۔ جب ہمایوں نے مفتی اعظم شیخ بہلول کو اس سے استدلال کے لیے بھیجا کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے، تو اس نے شیخ کو قتل کروا دیا اور حکم دیا کہ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ ہمایوں کے دوسرے بھائی کامران مرزا نے ہمایوں کی مدد کے لیے پنجاب میں کابل کی طرف سے مارچ کیا، تاہم اس کی وطن واپسی کے غدارانہ مقاصد تھے، کیونکہ اس کا ارادہ ہمایوں کی بظاہر ٹوٹتی ہوئی سلطنت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے ہندل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں یہ کہا کہ وہ اس کا ساتھ دے اور وہ ہمایوں کو بے دخل کرنے کے بعد دونوں مل کر برصغیر پر حکومت کریں گے۔ جون 1539 میں شیر شاہ نے ہمایوں سے چونسا کی جنگ لڑی، جو کہ دریائے گنگا کے کنارے پر برکسر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ ایک بہت خوفناک جنگ تھی جس میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کا کافی مقابلہ کیا، لیکن ہمایوں نے محمد عزیز کو بطور سفیر استعمال کرتے ہوئے کچھ سفارتکاری میں
مشغول ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہمایوں نے شیر شاہ کو یہ کہا کہ وہ بنگال اور بہار پر حکومت کرے، لیکن ایزا یہ جو اقتدار ہوگا یہ صوبائی حد تک ہوگا، مکمل انڈیپینڈنسی نہیں ہوگی۔ وقتی طور پر وہ شیر شاہ سوری اس پر باندھ گیا۔ ایک بار جب ہمایوں کی فوج نے اور شیر شاہ کی فوج کے درمیان رضامندی سے اپنی اپنی پوزیشن پہ فوجیں واپس چلی گئیں تو مغل فوجوں نے اپنی دفاعی تیاریوں میں نرمی کر دی اور بغیر کسی مناسب پہرے کے اپنے مورچوں پر واپس آ گئے۔ مغلوں کی کمزوری کا مشاہدہ کرتے ہوئے شیر شاہ نے اپنے پہلے معاہدے سے انکار کر دیا، یعنی اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ اسی رات اس کی فوج مغل کیمپ کے قریب پہنچی اور مغل فوجیوں کو بغیر تیاری کے سوتے ہوئے پایا۔ انہوں نے پیش قدمی کی اور ان میں سے بیشتر کو مار ڈالا۔ جہانگیر بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس نے دریائے گنگا کو تیر کر عبور کیا اور خاموشی سے آگرہ واپس چلا آیا۔ جب ہمایوں آگرہ واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تینوں بھائی وہاں موجود ہیں، پھر اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ ہندل کو جس نے کہ آگرہ پر سلطان ہونے کا شہنشاہ ہند کا دعویٰ کر دیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا۔ شیر شاہ رفتہ رفتہ آگرہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ پورے خاندان کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا، لیکن ہمایوں اور کامران اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ آگے کیسے بڑھیں۔ ہمایوں کے قریب آنے والے دشمن پر فوری حملہ کرنے سے انکار کے بعد کامران بھی ایک طرف ہو گیا۔ جب کامران لاہور واپس آیا تو ہمایوں نے اپنے دوسرے بھائیوں عسکری اور ہندل کے ساتھ 17 مئی 1540 کو قنوج کی جنگ میں، جو کہ آگرہ سے 200 کلومیٹر مشرق میں ہے، شیر شاہ سے لڑنے کا پروگرام بنایا، جس میں ہمایوں کو زبردست شکست ہوئی۔ وہ آگرہ کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ شیر شاہ نے اس کا تعاقب کیا اور وہاں سے وہ ہمایوں جان بچا کے ہوئے دلی آیا اور پھر دلی سے لاہور چلا گیا۔ شیر شاہ کی قلیل المدت سوری حکومت اس طرح برصغیر میں قائم ہو گئی، جس کا دارالحکومت دہلی تھا۔ اس کے نتیجے میں ہمایوں کو ایران کے شاہ کے پاس 15 سال کے لیے جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ چاروں بھائی جب لاہور میں اکٹھے ہو گئے، جس وقت شیر شاہ سوری نے آگرہ اور دلی پر قبضہ کر لیا، تو چاروں بھائی لاہور میں اکٹھے ہو گئے، لیکن ہر روز انہیں یہ اطلاع ملتی تھی کہ شیر شاہ قریب آتا جا رہا ہے۔ جب وہ سرہند پہنچا تو ہمایوں نے ایک سفیر بھیجا جس میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میں آپ کے لیے پورا ہندوستان چھوڑ آیا ہوں، لاہور کو تم چھوڑ دو اور سرہند کے درمیان ایک سرحد بنا دو، تم اور میں۔ تاہم شیر شاہ سوری نے جواب دیا، میں تمہیں کابل چھوڑ کر آؤں گا، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ کابل ہمایوں کے بھائی کامران کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، جو اپنے کسی بھی علاقے کو اپنے بھائی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے بجائے کامران نے شیر شاہ سوری سے رابطہ کیا اور اس کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم لاہور میرے حوالے کر دو تو میں اس جنگ میں، لاہور اس وقت پورا پنجاب اس کے اندر آتا تھا، یہ میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے ساتھ اپنے بھائی کے خلاف لڑوں گا۔ شیر شاہ نے اس کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھا تو ایک خیال، لیکن ہوا یہ کہ یہ خبر جب لاہور میں پہنچی کہ کامران نے ایک مرتبہ پھر غداری کی ہے اپنے بھائی ہمایوں کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ ہمیں ہمایوں کو اس کا مزہ چکھانا چاہیے، اس کو غداری کی سزا دینی چاہیے۔ لیکن ہمایوں نے اپنے والد بابر کے آخری الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ بابر کے الفاظ تھے، اپنے بھائیوں کے خلاف کچھ نہ کرو، اگرچہ وہ اس کے مستحق ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمایوں نے قنوج کی جنگ ہارنے کے بعد 1540 کے قریب سکھوں کے گورندن کا دورہ کیا اور سکھ کھدوڑ صاحب کے گردوارے مال اکھاڑ صاحب پہنچا تو گرو اگند بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ شہنشاہ نے دیکھا کہ اس نے اس کو سلام نہیں کیا
ہمایوں کو غصہ آ گیا اور ہمایوں نے اس کو کوڑا مارا، لیکن گرو نے اسے یاد دلایا کہ جس وقت آپ کو لڑنے کی ضرورت تھی آپ نماز میں مصروف شخص پر حملہ آپ اس وقت نہیں لڑے، اور اب جب کہ نماز میں مصروف ایک شخص ہے آپ اس کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود گرو نے اس سے یہ بھی کہا کہ ڈرو، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آگرہ کے تخت پر تم بیٹھو گے۔ ہمایوں نے مزید فیصلہ کیا کہ اسے اب پیچھے ہٹنا چاہیے کیونکہ اسی میں دانش مندی ہے۔ جب ہندو حکمران راؤ مالدیو راٹھور نے مغل سلطنت کے خلاف شیر شاہ سوری کے ساتھ اتحاد کیا تو وہ اور اس کی فوج صحرائے تھر کے پار نکل گئی۔ ہمایوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح اسے اور اس کی حاملہ بیوی کو سال کے گرم ترین وقت میں صحرا میں وقت گزارنا پڑا۔ ان کا راشن ختم ہو چکا تھا، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک پانی، صحرا میں پانی بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ جب حمیدہ بانو کا گھوڑا مر گیا تو کوئی بھی ملکہ کو جو کہ 8 ماہ کی حاملہ تھی گھوڑا ادھار دینے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ ہمایوں نے خود ایسا ہی کیا اور خود اپنا گھوڑا اپنی ملکہ کو دیا اور خود اونٹ پر سوار ہوا۔ حالانکہ خالد بیگ نے پھر اسے گھوڑا دینے کی پیشکش کی۔ ہمایوں نے بعد میں اس واقعے کو اپنی زندگی کا بہت نازک لمحہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کامران مرزا اور عسکری مرزا نے بجائے کابل کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں پناہ لی۔ یہ خاندان میں تھوڑے بہت اختلافات چل رہے تھے۔ ہمایوں نے سندھ کا رخ کیا کیونکہ اسے سندھ کے امیر حسین امرانی سے امداد کی توقع تھی جسے اس نے مقرر کیا تھا، جو اس کے وفاداری کا مقروض تھا۔ اس کے علاوہ اس کی اہلیہ حمیدہ کا تعلق سندھ سے تھا۔ وہ ایک معزز پیر خاندان کی بیٹی تھی جو طویل عرصے سے سندھ میں آباد تھا۔ امیر کے دربار میں جاتے ہوئے ہمایوں کو سفر ترک کرنا پڑا کیونکہ اس کی حاملہ بیوی حمیدہ مزید سفر کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ہمایوں نے نخلستان کے شہر امرکوٹ کے ہندو حکمرانوں کے ہاں پناہ لی۔ امرکوٹ کے رانا پرساد راؤ نے ہمایوں کا اپنے گھر میں استقبال کیا اور کئی مہینوں تک مہاجرین کو پناہ دی۔ یہاں ایک ہندو راجپوت رئیس کے گھر میں ہمایوں کی بیوی حمیدہ بانو نے، جو ایک سندھی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، نے 15 اکتوبر 1542 کو مستقبل شہنشاہ اکبر کو جنم دیا۔ شیرخوار 34 سالہ ہمایوں کا وارث تھا اور اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ پیدائش کے فوراً بعد ہمایوں اور اس کی لوگوں نے اکبر کو ادھر چھوڑا کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور خود اپنے عسکری مہمات پہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں اسے عسکری مرزا نے آ کر گود لے لیا۔ تبدیلیوں کے لیے ہمایوں کو اپنی پوزیشن ہمایوں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے شیر شاہ سوری سے اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرے۔ سندھ کے حکمران امیر حسین عمرانی نے ہمایوں کی موجودگی کا خیر مقدم کیا اور اس کے ساتھ اس طرح وفادار تھا جس طرح وہ باغی ارغونوں کے خلاف بابر کا وفادار رہا تھا۔ سندھ میں رہتے ہوئے ہمایوں نے حسین عمرانی کے ساتھ مل کر گھوڑے اور ہتھیار اکٹھے کیے اور نئے اتحاد بنائے جس کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد کی۔ آخرکار ہمایوں نے اپنے مغلوں کے ساتھ سینکڑوں سندھی بلوچی قبائلیوں کو اکٹھا کیا اور پھر قندھار اور بعد میں کابل کی طرف پیش قدمی کی۔ ہزاروں مزید اس کے ساتھ جمع ہوئے کیونکہ ہمایوں نے مسلسل خود کو پہلے مغل بادشاہ بابر کا صحیح تیموری وارث ثابت کیا تھا۔ ہمایوں کے ساتھ سندھ میں جو لوگ نکلے ان کے ساتھ 300 اونٹ اور 2000 اناج سے لدے ہوئے اونٹ شامل تھے۔ وہ 11 جولائی 1543 کو دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد قندھار میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مغلوں کو دوبارہ اقتدار دلانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی
جس کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت حاصل ہو اور جلد از جلد سوری خاندان کا خاتمہ ہو جائے۔ جن قبائلیوں نے ہمایوں کے ہاتھ پر بیعت کی ان میں لغاری، مکسی، رند اور بہت سے دوسرے شامل تھے۔ کامران مرزا کے علاقے میں ہندل مرزا، لیکن دوسری طرف کامران مرزا ہمایوں کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمایوں کو بے دخل کر کے اس کی جگہ خود اقتدار پر قابض ہو۔ اس نے ہندل مرزا کو کامران مرزا کے نام سے خطبہ پڑھنے کا کہا، لیکن ہندل مرزا نے خطبہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی چکر میں اسے کابل میں نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے دوسرے بھائی عسکری مرزا کو فوج جمع کرنے اور ہمایوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمایوں کو دشمن کی فوج کے قریب آنے کی اطلاع ملی تو اس نے ان کا سامنا نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے کہیں اور پناہ لے لی۔ اکبر کو قندھار کے قریب کیمپ میں چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور بہت سردی تھی جو کہ بچے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ 14 ماہ کے چھوٹے بچے کو ہندو کش کے پہاڑوں پر جہاں کہ ہر طرف برف ہی برف تھی ساتھ رکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کامران اور عسکری مرزا کی بیویوں کو اس کی پرورش کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایک بار پھر ہمایوں نے قندھار کی طرف رخ کیا جہاں اس کے بھائی کامران مرزا برسر اقتدار تھا، لیکن اسے کوئی مدد نہیں ملی اور اسے شاہ فارس سے پناہ لینی پڑی۔ ہمایوں جب شاہ فارس کے علاقے میں کی پناہ میں چلا گیا تو اس نے کوشش کی کہ شاہ فارس اس کی مدد کرے تاکہ وہ کھویا ہوا اپنا اقتدار دوبارہ حاصل کرے۔ یہاں پھر کامران مرزا نے شاہ فارس کو پیغام بھیجا کہ تمہیں قندھار دے دیا جائے گا، لیکن اس کے سلسلے میں تم ہمایوں کو اس کے حوالے کر دو۔ لیکن شاہ فارس نے ہمایوں کو کامران کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ ہمایوں نے یہ کہا شاہ فارس سے کہ میں قندھار فتح کرنے کے بعد تمہارے حوالے کر دوں گا، یعنی کہ شاہ فارس کو اس سلسلے میں فارسی جو صفوی شہنشاہ تھا اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنا بیٹا جو کہ چھوٹا تھا وہ روانہ کیا تاکہ قندھار فتح کرنے کے بعد اس کو وہاں کا حکمران بنایا جائے۔ فارسی صفوی امداد سے ہمایوں نے 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد عسکری مرزا سے قندھار لے لیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ عسکری مرزا کی خدمت کرنے والے شرفا کس طرح تیزی سے اس کی خدمت کے لیے جوقت اور جوت آ رہے ہیں۔ حقیقت میں دنیا کے باسیوں کا بڑا حصہ بھیڑوں کے ریوڑ کی مانند ہے، جہاں کوئی جاتا ہے دوسرا فوراً پیچھے ہو جاتا ہے۔ قندھار جیسا کہ اتفاق ہوا شاہ فارس کو دے دیا گیا، جس نے اپنے شیر خوار بیٹے کو، جیسے میں پہلے بتایا کہ وہ ساتھ روانہ کر دیا تھا، مراد کو وائسرائے بنا کر بھیجا تھا، تاہم بچہ جلد ہی مر گیا اور ہمایوں نے خود کو اتنا مضبوط سمجھا کہ وہ اقتدار سنبھال لے۔ ہمایوں اب کابل پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جس پر اس کے بھائی کامران مرزا کی حکومت تھی۔ آخر میں کوئی حقیقی محاصرہ ابھی شروع نہیں کیا تھا کیونکہ کامران مرزا کو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی ہمایوں کی فارسی فوج شہر کے قریب پہنچے تو وہاں کے سینکڑوں لوگ جوک در جوک ہمایوں کے ساتھ شامل ہونے لگ گئے اور اس کی صفوں میں اضافہ ہو گیا۔ کامران مرزا فرار ہو گیا اور شہر سے باہر جا کر اس نے دوبارہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔ نومبر 1545 میں حمیدہ اور ہمایوں اپنے بیٹے اکبر کے ساتھ مل گئے۔ انہوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور انہوں نے بچے کے اعزاز میں سب دوستوں کو اکٹھا کیا۔ دوسری طرف ہمایوں کے پاس کامران مرزا سے بڑی فوج تھی اور بالادستی تھی۔ 2 مواقع پر اس کے کمزور فوجی فیصلوں نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار پر دوبارہ قبضہ کرنے کی موقع دے دیا۔
ہمایوں کو ان پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مزید کوشش کرنی پڑی۔ اس میں کامران مرزا کے مقابلے میں ان فوجیوں کے ساتھ نرمی کی وجہ سے اس کی مدد کی گئی، جنہوں نے اس کے خلاف شہروں کا دفاع کیا تھا، جس کے قبضے کے مختصر عرصے کے دوران وہاں کے بادشاہوں کے خلاف مظالم کی نشاندہی کی گئی تھی، جن کے خیال میں اس نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی۔ اس کا سب سے چھوٹا بھائی ہندل مرزا، جو پہلے اس کے خلاف بغاوت کر چکا تھا جب اس نے آگرہ پر قبضہ کر کے اپنا نام کا خطبہ پڑھا دیا تھا، اب اس کے ساتھ وفادار تھا، اور اس کے بھائی عسکری مرزا کو اس کے امراء اور معاونین کے کہنے پر زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور اسے زبردستی حج پر بھیج دیا گیا، اور وہ دمشق کے باہر صحرا میں راستے میں ہی انتقال کر گیا۔ ہمایوں کے دوسرے بھائی کامران مرزا نے بارہا اسے مارنے کی کوشش کی۔ 1552 میں کامران مرزا نے شیر شاہ کے جانشین اسلام شاہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک گکھڑ نے اسے پکڑ لیا۔ گکھڑ قبائلی گروہوں کی اقلیت میں سے ایک تھے جو مغلوں کے ساتھ وفادار تھے۔ گکھڑ کے سلطان آدم نے کامران مرزا کو ہمایوں کے حوالے کر دیا، لہٰذا ہمایوں نے کامران مرزا کو قتل کرنے کی بجائے اسے اندھا کرا دیا، اور اندھا کروانے کے بعد اس کو بھی حج پر بھیج دیا، کیونکہ ہمایوں کا خیال تھا کہ وہاں جا کر وہ اپنے جرائم سے توبہ کر لے، لیکن کامران مرزا بھی مکہ کے قریب انتقال کر گیا۔ اس کا انتقال 1557 میں ہوا۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری کا انتقال 1545 میں ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ اس کے بیٹے نے اسلام شاہ نے حکومت سنبھالی، لیکن 1554 میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے حکومت کمزور ہو گئی۔ ہمایوں کو ایک اچھا موقع مل گیا، اور ہمایوں نے وسیع فوج اکٹھی کی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمایوں کی فوج میں بہت سے لوگ ایران سے آئے تھے، کیونکہ صفویوں کی مدد سے ہی ہمایوں نے دوبارہ فوج اکٹھی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمایوں کے زمانے سے شیعہ مسلک کافی مضبوط ہو گیا۔ جب یہ جنگ لڑی گئی، پرم خان نے پنجاب کے ذریعے فوج کی قیادت عملی طور پر کی۔ پرم خان جہاں بیرم خان نے ایک حربہ استعمال کیا جس کے تحت اس نے اپنے دشمن کو کھلی جنگ میں شامل کیا، یعنی کھلے میدان میں اس کو موقع دیا کہ اور پھر اس کے بعد ظاہری خوف میں مبتلا ہو کے تیزی سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا۔ جب دشمن نے ان کا پیچھا کیا تو وہ مضبوط دفاعی پوزیشنوں سے حیران رہ گئے اور آسانی سے جنگ ہار گئے۔ 22 جون 1555 کو سرہند کی جنگ میں اسکندر شاہ سوری کی فوجوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور مغل سلطنت ہندوستان میں دوبارہ قائم ہو گئی۔ سرہند کے بعد زیادہ تر قصبوں اور دیہاتوں نے حملہ آور فوج کا استقبال کرنے کا انتخاب کیا جب اس نے دارالحکومت کی طرف اپنا راستہ بنایا۔ 23 جولائی 1555 کو ہمایوں ایک بار پھر دہلی میں بابر کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ابھی مشکل سے 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ 24 جنوری کو ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ ہمایوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنی لائبریری میں کتابیں پڑھ رہا تھا کہ وہاں سے کافی ساری کتابیں اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے وہ نیچے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر رہا تھا کہ مؤذن نے اذان دی۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا تو وہ گھٹنوں کے بل جھک جاتا تھا۔ جو ہی وہ جھکا، دونوں ہاتھوں میں اس کے کتابیں تھیں، اس کے پاؤں اس کے کپڑوں میں الجھ گئے اور وہ سیڑھیوں سے نیچے زمین پر آ گرا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی اور اسی میں 3 دن کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی لاش کو ابتدائی طور پر پرانا قلعہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن ہیمو نے جب اس کی موت کی خبر اس کو ملی تو اس نے حملہ کر دیا، دلی پر حملہ کر دیا اور پرانے قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش۔ اس قبضے کے بعد ہمایوں کے جو وفادار تھے وہ اس کی لاش کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔
پنجاب میں کلانور کے مقام پر انہوں نے جہاں اکبر کی تاج پوشی کی گئی وہاں ہی اس کی لاش کو دفن کیا گیا. یہ دوسری دفعہ دفن کیا گیا تھا جب اکبر کی تاج پوشی کی گئی تھی. اس کے بعد نوجوان مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے پانی پت کی دوسری جنگ میں ہیمو کو شکست دے کر مار ڈالا. ہمایوں کی لاش کو ایک دفعہ پھر دلی واپس لایا گیا اور اس کو جو اب ہمایوں کا مقبرہ بنایا ہوا ہے وہیں اس کو دفن کر دیا گیا. ہمایوں کا مقبرہ فن تعمیر کا پہلا بہت ہی عظیم الشان نشان ہے برصغیر میں مغلوں کا. اللہ حافظ.